بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ حکومت میں کس طرح سے انہوں نے قرآن پاک کو اختلافات اور تحریفات سے محفوظ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے عجمی نسل کے لیے، یعنی کہ جو عربی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے قرآن پاک کی صحیح قرأت کا انتظامات کس طرح سے کیا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 12واں پارٹ دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کے مختلف مذہبی خدمات آپ لوگ دیکھیں گے۔ سامعین کرام، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم فرض مذہب کی خدمت اور اس کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحاظ سے خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے، ان کے سامنے آپ خود اسلام کی فضائل بیان کرتے اور ان کو دین کی طرف دعوت دیتے، دین کی طرف ان کو رغبت دلاتے۔ سامعین کرام، ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ بہت سی رومی لونڈیاں گرفتار ہو کر آئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے پاس جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کی، اور جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو ان میں سے 2 عورتوں نے اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ توحید کا اقرار کیا اور دل و جان سے مسلمان ہو گئیں۔ سامعین کرام، اسی طرح غیر قوموں میں اشاعت اسلام کے بعد سب سے بڑی خدمت خود مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تلقین کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس طرح کے مسائل فقہ خود بیان کرتے تھے اور عملاً اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سامعین کرام، جس مسئلے میں آپ کو شبہ ہوتا، کسی قسم کا کوئی شک ہوتا، اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکتے، تو آپ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق استفسار فرماتے اور عوام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران میں ایک شخص نے پرندے کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا جو شکار کیا گیا تھا۔ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کو اس بات کا شبہ ہوا کہ حالات احرام میں اس کا کھانا جائز ہے یا کہ نہیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہم سفر تھے، ان سے اس بات کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک دیا۔ سامعین کرام، اس طرح مذہبی انتظامات کی طرف پوری توجہ تھی آپ کی۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کیا حال ہوا تھا، جو آپ نے بہت ہی کمال حکمت سے وہ سارا کچھ حل کیا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح مدینہ کی آبادی اس قدر ترقی کر گئی تھی کہ جمعہ کے روز ایک اذان کافی نہیں ہوتی تھی،
اس لیے ایک مؤذن کا تقرر کیا جو مقام زورا میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کے وقت سے پہلے مطلع کرتا تھا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ نماز میں صفوں کو برابر اور سیدھی رکھنے کے لیے انتظام پر متعدد اشخاص متعین تھے جو خطبہ ختم ہونے کے ساتھ ہی مستعدی کے ساتھ صفیں برابر کرتے تھے۔ سامعین کرام، مذہبی خدمات کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ روشن کارنامہ قرآن مجید کو اختلاف و تحریف سے محفوظ کرنا ہے، اور اس کی عام اشاعت ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی مہم کے دوران شام، مصر، عراق وغیرہ سے مختلف ممالک کی فوجیں وہاں پر جمع تھیں، جن میں زیادہ تر نو مسلم آبادی اور نو مسلم اجمی نسل کے لوگ شامل تھے جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اختلاف قرات کا یہ حال ہے کہ اہل شام کی قرات اہل عراق سے بالکل جداگانہ ہے، اس طرح اہل بصرہ کی قرات اہل کوفہ سے بالکل مختلف ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی وہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں تھی۔ تو ناظرین اکرام، اور ایک اپنے ملک کی قرات صحیح اور دوسری کو غلط سمجھ رہے تھے، ایک تو وہ سب لوگ۔ تو اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اختلاف سے اس قدر خلجان ہوا کہ وہ جب جہاد سے واپس آئے تو سیدھے بارگاہ خلافت یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی مفصل، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو عرض کیا اور کہا، امیر المومنین، اگر جلد اس کی اصلاح کی فکر نہ کی گئی تو مسلمان عیسائیوں اور رومیوں کی طرح خدا کی کتاب میں شدید اختلافات پیدا کر لیں گے۔ سامعین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال ہوا۔ سامعین کرام، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو انہوں نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قرآن پاک کا نسخہ لیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں مرتب و مدون کیا گیا تھا۔ انہوں نے وہ نسخہ ان سے لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی نقلیں کرا کر تمام ملک میں اس کی اشاعت کی، اور ان تمام مختلف مصاحف کو جنہیں لوگوں نے بطور خود مختلف املاؤں سے لکھا تھا، ان تمام کو جمع کیا اور صفحہ ہستی سے معدوم کرا دیا۔ ظاہر ہے کہ ان اختلاف کو رفع کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو آج قرآن پاک کا بھی وہی حال ہوتا جو تورات و انجیل اور دیگر جو صحائف آسمانی ہیں ان کا ہوا۔ سامعین کرام، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، جو مذہبی خدمات تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس معلومات کو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔